اسلام کے 3 عظیم شیر۔ تاریخ اسلام میں کچھ نام ایسے ہیں جو صدیوں گزر جانے کے باوجود آج بھی روشنی کی مانند چمکتے ہیں۔ یہ وہ مرد مجاہد تھے جن کی بہادری نے میدان جنگ کا رخ بدل دیا، جن کی عدالت نے قوموں کو انصاف دیا اور جن کی وفاداری نے اسلام کو نئی طاقت بخشی۔ آج ہم ذکر کریں گے اسلام کے 3 عظیم شیروں کا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صرف سپہ سالار نہیں تھے بلکہ ایمان، قربانی اور حق کے علمدار تھے۔ اسلام کے پہلے عظیم شیر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے بچپن ہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب مکہ کے کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کا منصوبہ بنایا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سونا قبول کیا۔ یہ صرف بہادری نہیں تھی، یہ ایمان کی وہ بلند مثال تھی جس کی نظیر تاریخ میں کم ملتی ہے۔ پھر آیا خیبر کا معرکہ۔ قلعے مضبوط تھے، دشمن طاقتور تھا اور کئی کوششیں ناکام ہو چکی تھیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ اعزاز حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا۔ وہ میدان میں اترے، دشمن کے دلوں پر ہیبت طاری ہو گئی اور اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف تلوار کے دھنی نہ تھے بلکہ علم، حکمت، عدل اور تقوی کے بھی مینار تھے۔ اسلام کے دوسرے عظیم شیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنتے ہی ذہن میں عدل و انصاف کی تصویر ابھر آتی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے وہ اسلام کے سخت مخالف تھے، لیکن جب اللہ نے ان کے دل کو ہدایت دی تو وہ اسلام کے سب سے بڑے محافظوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو نئی قوت ملی۔ جب وہ خلیفہ بنے تو اسلامی ریاست تیزی سے پھیلنے لگی، لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اتنی بڑی سلطنت کا حکمران انتہائی سادہ زندگی گزارتا تھا۔ رات کو اندھیرے میں مدینے کی گلیوں میں گھومتا، لوگوں کے حالات معلوم کرتا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا۔ ایک رات انہوں نے ایک بھوکے خاندان کو دیکھا۔ وہ خود بیت المال سے آٹا اٹھا کر لائے اور اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھایا۔ ساتھیوں نے عرض کیا، امیر المؤمنین ہمیں اٹھانے دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا قیامت کے دن بھی تم میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ یہی وہ انصاف اور احساس ذمہ داری تھا جس نے انہیں تاریخ کے عظیم ترین حکمرانوں میں شامل کر دیا۔ اسلام کے تیسرے عظیم شیر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر جنگی حکمت عملی اور عسکری قیادت کی بات کی جائے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنہری حروفوں میں لکھا جاتا ہے۔ ابتدا میں وہ مسلمانوں کے مخالف تھے، لیکن جب اسلام قبول کیا تو اپنی تمام صلاحیتیں اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک عظیم لقب عطا فرمایا، سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ میدان جنگ میں ان کی قیادت غیر معمولی تھی۔
بڑے بڑے لشکر ان کے سامنے شکست کھا گئے۔ انہوں نے ایسی فتوحات حاصل کی جنہیں آج بھی عسکری ماہرین حیرت سے دیکھتے ہیں، لیکن اتنی عظمت کے باوجود ان کے دل میں تکبر نہ تھا۔ زندگی کے آخری دنوں میں انہوں نے اپنے جسم پر موجود زخموں کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ شاید کوئی جگہ ایسی ہو جو جنگ کے نشان سے خالی ہو۔ پھر بھی اللہ کی مشیت یہ تھی کہ وہ میدان جنگ کے بجائے اپنے بستر پر وفات پائے۔ یہ الفاظ ایک ایسے مجاہد کی ترجمانی کرتے ہیں جس نے پوری زندگی اللہ کی راہ میں گزاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں شجاعت کا حکم اور درس دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عدل اور دیانت داری کی مثال قائم کی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قیادت اور استقامت کا معنی سمجھایا۔ ان تینوں عظیم شخصیات کے راستے مختلف تھے، لیکن مقصد ایک تھا، اللہ کی رضا، حق کی سربلندی اور انسانیت کی خدمت۔ صدیاں گزر چکی ہیں، سلطنتیں بدل چکی ہیں، لیکن ان عظیم شیروں کی داستان آج بھی دلوں کو گرما دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔